مائنڈفلنس میڈیٹیشن کے بارے میں بھی آپ لوگوں میں سے بہت سنا ہوگا، جو کہ ایک مراقبہ کہہ لیں یا ایک یعنی ایک اپنی توجہ کو، انسان اپنی ساری توجہ لمحہ موجود پر مرکوز کرتا ہے اس مائنڈفلنس میڈیٹیشن میں، یعنی پریزنٹ مومنٹ پہ اپنی ساری اٹینشن کو فوکس کرتا ہے، یا تو وہ اپنی سانسوں پہ فوکس کرتا ہے یا کسی بھی اور ایک چیز پہ۔ دراصل اگر ہم ریلیجس پرسپیکٹو سے یا قرآنک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ پریکٹس ہمیں تقویٰ کی طرف لے جا سکتی ہے، یعنی انسان تمام ڈسٹریکشن سے کٹ کر اپنی ذات، اپنے احساسات، اپنے خیالات، اپنی نیت پر متوجہ ہو جائے، پھر اللہ کی رضا کے مطابق اپنے اندرون، اپنے ذہن، اپنی روح کا تزکیہ کرے۔ یعنی دس کین بی این امیزنگ ٹول ٹو ڈیولپ سیلف اویئرنیس اینڈ دین ایونچولی تقویٰ۔ ایک اور ٹرم جو ماڈرن سائیکالوجی میں سائنٹسٹ استعمال کر رہے ہیں آج کل، وہ ہے نیورو پلاسٹیسٹی آف دا برین۔ اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انسانی دماغ پہ جو اب ریسرچز ہو رہی ہیں، ان سے یہ پتہ چل رہا ہے یا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسانی دماغ میں تبدیلی ممکن ہے کسی بھی عمر پہ۔ یعنی پہلے یہ نظریہ تھا کہ انسان ایک یعنی خاص عمر تک، یعنی جوانی میں یا یعنی ایک ینگ ایج سے لے کر پیوبرٹی کے بعد کچھ عرصے تک بس انسان جو ہے کوئی نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے یا نئے اپنے رویے تبدیل کر سکتا ہے یا اپنی پرسنالٹی میں چینجز لا سکتا ہے، اور اس ایک سرٹن ایج کے بعد دوز چینجز آر ناٹ پاسبل۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ نیورو پلاسٹیسٹی کے حوالے سے برین میں جو کیپیسٹی دیکھی گئی ہے چینج کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ باقاعدہ سائنسدانوں نے انسانی دماغ میں مشاہدہ کیا ہے، فزیکل چینجز، باقاعدہ فزیکل چینجز کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ قرآن پاک نے جس تزکیہ نفس کا مطالبہ کیا ہے، جس پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ اینڈ دا سول کا تقاضا کیا ہے ہم سے، وہ انسان کے بس سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ یعنی باقاعدہ نئے نیورل پاتھ ویز بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ہم تھوڑی اور گفتگو کرتے ہیں